باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے اور جو بڑا سبق آموز بھی ہے اور ہمارے لیے نصیحت آموز بھی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا زاہدین کی، عارفین کی، زاہد یا عارف، یا زاہدین کے لیجیے یا عارفین کے لیجیے۔ ناظرین، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس جانا چاہتا تھا، کہیں سفر میں تھا تو راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے مسافرہ، کیا تو بھی راستہ بھول گئی ہے؟ اس نے غصے میں آ کر جواب دیا کہ کہیں عارف باللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے، اور خدا کو دوست رکھنے والا بھی کبھی جو ہے وہ راہ بھولا ہوا کہلایا جا سکتا ہے؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولی کہ ایک لکڑی لی اور کہا کہ اس کا جو سرا ہے وہ پکڑ لو اور آگے آگے چلو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور ہم چلے ہوں گے کہ سامنے بیت المقدس کے آس پاس جو پہاڑ ہوں گے، کچھ ہوں گے، تو اس کی چوٹیاں جو ہے وہ دھندے غبار میں نظر آنے لگیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بڑی بی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی جلدی ہم بیت المقدس پہنچ گئے؟ تو کہنے لگی کہ اے شخص، تیری رفتار زاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زاہد سیار اور عارف تیار ہے۔ یعنی زاہد جو ہے اس کی رفتار جب وہ سفر کرتا ہے سواری کی طرح ہوتی ہے، چلنے والے کی طرح ہوتی ہے، اور جو عارف ہوتا ہے وہ تیار، وہ پرندوں کی طرح ہوتا ہے جو فوراً کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ بس اتنا کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ تو ناظرین و سامعین، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زہد بھی بہت زبردست چیز ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، زہد اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا بہت زبردست چیز ہے، لیکن اگر عرفان حاصل ہو جائے اور بندہ عارف بن جائے تو پھر اس کی روحانی رفتار بہت تیز ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ناظرین ہم سب کو اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 69۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ اسے عتیاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عتیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 69 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 69 69 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ثم ایک کلمہ، لننزعن دوسرا، من تیسرا، کلی چوتھا، شیعتن پانچواں، ایو چھٹا، اور ہم
सातवां, अशद्दु आठवां, अला नवां, अर्रहमानी 10वां, इतिया 11वां। कुल यहाँ पर 11 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। सुम्मा लनंज़िअन्न, सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्ली, मिन नून साकिन है, इसके बाद काफ हरफ इख्फा है तो नून साकिन को इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। मिन कुल्ली शीअतिन, ता के नीचे 2 शेर की तनवीन है नाज़रीन। इसके बाद हरफ हल्की हमज़ा आ रहा है तो तनवीन को यहाँ पर इजहार के साथ पढ़ा जाएगा, इख्फा या गुन्ना नहीं किया जाएगा। शीअतिन, अय्यु अलहदा, हम अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। अय्युहुम, अशद्दु अला अर्रहमानी, अला में लाम पर ज़बर है। वैसे इनफिरादी तौर पर पढ़ेंगे अला तो लाम पर खड़ा ज़बर होगा, मिलाकर पढ़ेंगे तो लाम पर ज़बर होगा। इससे अर्रहमानी के रा के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। और रा हरफ शमसिया है तो लाम की आवाज़ नहीं बल्कि रा की आवाज़ अदा की जाएगी। अलल रहमानी गलत, अलर्रहमानी, मीम खड़ा ज़बर माँ और मीम अलिफ ज़बर माँ दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। इतियन यहाँ वक्फ़ पढ़ेंगे तो इतिया पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ नाज़रीन उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्ली शीअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर्रहमानी इतिया। नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला जो इस्म है वो है कुल्ली, दूसरा शीअतिन, तीसरा अय्यू, चौथा हम, पांचवा अशद्दु, छठा रहमान, सातवां इतिया। तो कुल यहाँ पर 7 अस्मा हैं। नंबर 1 कुल्ली, नंबर 2 शीअतिन, और नंबर 3 अय्यू, और नंबर 4 हम ज़मीर, नंबर 5 अशद्दु, नंबर 6 अर्रहमान, और नंबर 7 इतिया। नाज़रीन व सामईन ये 7 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल, तो फ़ेल यहाँ पर मुझे एक ही लग रहा है, लनंज़िअन्ना, ये एक ही फ़ेल है।
اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے ثم، دوسرا ہے من، تیسرا ہے علا. ثم، من اور علا. 7 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں. اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب. تو پہلا اسم آپ دیکھیے وہ ہے کل. کل کا معنی ہوتا ہے تمام، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، اور کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیں ناظرین کہ کل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میں نے کل افراد کو دعوت دی، کل افراد وہاں پر موجود تھے، کہا جاتا ہے نا یہ عام طور پر. تو یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین شیعتن. شیعتن کا معنی ہوتا ہے گروہ. شیعتن، شیعتن، شیعتن. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے یہ یہاں پر مجرور ہے. تو شیعتن اس کا معنی ہوتا ہے گروہ. شیعہ اس کا معنی ہوتا ہے گروہ. اور شیعن، شیعن یا شیعن یا شیعن یہ اس کی جمع ہے. تو شیعہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، اور شیعن کہتے ہیں بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں. تو اس کے بعد ہے ناظرین ایو. ایو کا معنی کون سا، ایو کا معنی کون سا، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے جو. ایو کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے جو. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہم. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور نہ ہم یا ہم کی شکل میں ہوگی اگر متصل ہو یا منفصل ہو. اور صرف منفصل ہو تو پھر فقط ہم کی شکل میں ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ عام طور پر ہم اسے ہم پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جیسے بہم، علیہم، تو ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، ان سب، انہیں، وہ سب، ان سب، انہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کل، شیعہ، ایو اور ہم. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے اشدو. ایک ہوتا ہے شدید اور ایک ہوتا ہے اشد. شدید اس کا معنی ہوتا ہے قوت والا. اشد بہت زیادہ قوت والا، بہت زیادہ شدید یا بہت زیادہ سخت. شدید کا معنی سخت، اشد بہت زیادہ سخت. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے اشد ضرورت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بہت سخت ضرورت ہے. یہ اشد جو ہے، اشدو ناظرین یہ سپرلیٹو فارم ہے، یعنی اسے عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ کہا جاتا ہے. اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے. جیسے شدید سخت، اشد بہت زیادہ سخت، سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت زیادہ دیکھنے والا، قریب قریب، اقرب بہت زیادہ قریب. تو یہ اشد اس کا معنی ہے بہت زیادہ سخت. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الرحمن. رحمان یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحمان کا معنی کیا ہے ناظرین؟ بہت مہربان، بہت مہربان. یاد رکھیں کہ صفت مبالغہ یعنی جس میں مبالغہ پایا جائے، اور رحمان یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتا ہے. دوسرا کوئی عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ مہربان. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ اوریجن ایک ہی ہے، را ح میم. تو رحیم کا معنی رحم کرنے والا، رحمان کا بہت زیادہ رحم کرنے والا،
بہت زیادہ مہربان. اسی لیے عام طور پر ناظرین آپ سنتے بھی ہوں گے کہ کسی کو اگر رحمان کہا جائے کسی بندے کو تو علماء فوراً کہتے ہیں بھائی عبد الرحمن کہیں, عبد کا لگانا ضروری ہے. عبد الرحمن, رحمان کا بندہ, کیونکہ رحمان تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے. اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ذرا سی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں نا وہ رحمان ہے بھائی, وہ رحیم ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے سکے نا, یہ تو بالکل جائز ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ ہم گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں کہ جو چاہیں کریں, وہ رحمان رحیم ہے, تو یہ عمل درست نہیں ہے, یہ گناہوں پر جری ہونا ہے. اور ناظرین یہ بات جو ہے وہ پکڑ کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں پکڑ نہ فرما لے. ہاں اس کی رحمت کی امید ہے, بندہ کہتا ہے وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کرم فرمائے گا, تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ اچھی بات ہے. تو یہ رحمان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا اسم ہے عطیہ. عطیہ کا معنی ہوتا ہے سرکشی. عطیہ کا معنی ہوتا ہے سرکشی. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. لننزعن اصل میں تھا ننزع, ننزع فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے ہم الگ کرتے ہیں یا ہم الگ کریں گے, ہم الگ کرتے ہیں یا ہم الگ کریں گے. اور یہ کھینچنے کے معنی میں بھی آتا ہے. نزع ینزع نزعا, ہم کہتے ہیں نزع کا وقت ہے, یعنی روح کھینچنے کا وقت ہے. تو اللہ رب العالمین ظاہر سب کے ساتھ یہ ناظرین موت کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین موت کے معاملات میں آسانی فرمائے سب کے. اور لننزعن تو یہ لام شروع میں ہے, نون آخر میں ہے. یہ لام تاکید بانون تاکید کہلاتا ہے. فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ جمع متکلم. اور جب ناظرین لام تاکید بانون تاکید ہو فعل مضارع پر تو وہ پھر مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے اور تاکیدی معنی کیا جاتا ہے. تو کیا معنی ہوگا؟ البتہ ہم ضرور الگ کریں گے, البتہ ہم ضرور الگ کریں گے. اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. ثم اس کا معنی ہے پھر, اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ تعقیب کے لیے آتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس عمر آیا پھر خالد آیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر کے بعد خالد آیا, عمر سے پہلے خالد نہیں آیا, تو اسے کہتے ہیں بعد, یعنی بعد کا تعقیب. تو ثم تعقیب کے لیے اس کا معنی ہے سے, اس کا معنی ہوتا ہے پھر. پھر اس کے بعد ہے من, من کا معنی ہے سے. اور عام طور پر ناظرین یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے من و عن. یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ یا کوئی کہانی یا کوئی بھی معاملہ بیان کیا جائے اور آپ کو اے ٹو زی معلوم ہو. آپ کہتے ہیں یہ من و عن میں نے سنا ہوا ہے, مجھے معلوم ہے. من و عن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک میں نے یہ سنا ہوا ہے, مجھے معلوم ہے. تو من کا معنی ہے سے, اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد علا. علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. اچھا, پر وہ پرندوں والے پر نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں زمین پر, زمین کے اوپر, چھت پر, چھت کے اوپر, تو یہ اس معنی میں ہے. علا استعلا کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. اب دیکھیں ناظرین کہ 7 اسماء ہیں, ایک فعل ہے اور 3 حروف ہیں. کل ملا کر 11 کلمات ہیں, اور 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے کل, نمبر 1 کل, نمبر 2 اشد, نمبر 3 الرحمن, رحمان یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو ناظرین و سامعین آئیے ملاحظہ فرمائیے. سا میم پہ ثم, میم زبر ما, ثم لام زبر لا, نون زبر نن, زا زیر زی, عین نون زبر ان, نون زبر نا, لننزعن, ثم لننزعن, میم نون زر من, کاف لام پیش کل, لام زر لی, من کلی, شین یا زر شی, عین زبر ع, تا 2 زر تن, شیعتن, من کلی شیعتن, حمزہ یا زبر ای, یا پیش یو, ہا میم پیش ہم, ایوہم,
حمزہ زبر آ، شین دال زبر شد، دال پیش دو، اشدو، من کل شیعۃ ایہم اشد، عین زبر آ، لام را زبر لر، راحہ زبر راح، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون سے نی، علی الرحمن اشد علی الرحمن، عین زر عی، تا یا زیتی، یا دو زبر ین، عتین، یہاں وقف پڑھیں گے تو عطیہ پڑھیں گے کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم حرف بحرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کیونکہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے کہ مجھے قرآن کا حرف بہ حرف ترجمہ سمجھ میں آئے، کرنا آ جائے۔ لیکن حرف بہ حرف ترجمے سے ظاہر ہے کہ آسان فہم یا سمجھ آنے والا ترجمہ وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم آسان فہم ترجمہ بھی عرض کرتے ہیں۔ آسان فہم ترجمہ ہو تو پھر ناظرین شان نزول یا کس وقت کی آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا احکامات ہیں، پھر وہ بھی سمجھ نہ ہوتے، تو اس کے لیے بھی ہم آسان تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ثم پھر، لننزعن البتہ ہم ضرور الگ کر لیں گے، من سے، کلی ہر، شیعتن گروہ، ایو جو، ہم ان میں، اشد زیادہ سخت ہوگا، علا پر، الرحمن رحمان، عطیہ سرکشی۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہمیں عرض کرنی ہے۔ تفسیر کل ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 66 تھی کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے
جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ان قریب ضرور زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت دور جاہلیت ہے اور لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں کرتے تھے، اور جاہلیت تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہر طاقتور چیز کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ ناآشنا تھے۔ تو اب ان کے نزدیک یہ معاملہ بڑا عجیب تھا، بارہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو ہم نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بارہا قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ سب سے پہلے کس نے پیدا کیا تھا، اور اس وقت تو تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بھی سمجھائی قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر کہ جیسے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے تمہیں کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے۔ اچھا، ایک بے جان نطفے سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ نطفے کو بھی مرحلہ وار آپ دیکھیں کہ نطفے کو ہم نے جو ہے وہ علقہ میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد علقہ مانا خون کی پھٹک، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، یعنی گوشت کا خول چڑھایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ہم نے چاہا تو مخلقہ اور غیر مخلقہ، یعنی چاہا تو صورت بنائی اور اس کے بعد تمہیں دنیا میں لے کر آیا، اور چاہا تو جو ہے وہ ادھوری تخلیق فرمائی اور تمہیں دنیا سے تم چلے گئے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہاری موت واقع ہو گئی۔ تو کس طرح ہم سنتے ہیں نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حمل میں ہی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات پیدا ہوتے وقت انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر ایک زندگی جیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کچھ بھی نہ تھے، تمہیں ایک ناپاک قطرے سے ہم نے پیدا فرمایا، نطفے سے پیدا فرمایا۔ تو تم ذرا سوچتے نہیں ہو کہ یہ کون ہے جو اس طرح نطفے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد تم ماں کے پیٹ میں ہو تو تمہیں کس طریقے سے وہاں پر رزق پہنچانے کا ہم نے انتظام کیا، اور جو جہاں کوئی راستہ نہیں تھا وہاں ہم نے تمہیں رزق پہنچایا۔ تو یہ ساری باتیں انسان کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر یاد کرائی گئی کہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات تمہیں ایک نطفے سے پیدا فرما سکتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ جو ہے پیدا کیے ہوئے کو دوبارہ اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اور آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا جزو ہوتا ہے ناظرین کہ جو باقاعدہ آپ کسی یعنی انسٹرومنٹ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، کسی مشین سے دیکھیں تو نظر آتا ہے، ویسے وہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے اب کہ انسان کے وجود میں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے لیکن وہ چیز رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سائنس اس پر بھی تحقیق کرے گی۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک معمولی سی چپ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ ناظرین کہیں کسی جگہ لگا دیتے ہیں، اس میں کتنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوتا ہے معمولی سی چپ میں۔ تو اللہ رب العالمین کیا یہ نہیں کر سکتا کہ معمولی سی چیز میں انسان کے پورے ڈیٹا کو محفوظ فرما لے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک معمولی سی چیز سے انسان کو دوبارہ اٹھا دے؟ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب ان سے کہیے کہ اس نے تو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، اب دوسری مرتبہ اس پیدا کیے ہوئے کو جو مر چکا ہے اسے اٹھانا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اور پھر تو اس میں کوئی حیرت کی استعجاب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا بھی۔ مثال کے طور پر آپ تیسرے پارے کی طرف آ جائیے، تو میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، تفصیل میں عرض نہیں کروں گا کہ یہ واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ تیسرے پارے کے جو ہے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 259، اور بقول مفسرین کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معاملہ ہے، کس طریقے سے انہیں اس بات کا مشاہدہ کروایا گیا کہ 100 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں نیند سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھے تو ان کا جو ہے دراز گوش یعنی گدھا تھا اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا۔ تو ناظرین گدھا جو ہے وہ بالکل مر چکا تھا، ہڈیاں جو ہے وہ گل سڑ چکی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں آپس میں جمع ہوئیں اور اس
کے بعد اس پر گوشت پوست چڑھا، پھر کھال چڑھی اور پھر وہ گدھا زندہ ہو کر ہنہنانے لگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک مردہ بستی، جب مردہ لوگ تھے، بستی اجڑ چکی تھی، تو کہا تھا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس مردہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ گدھا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا، لیکن جو کھانے پینے کا سامان تھا 100 سال کے بعد بھی وہ گلا سڑا نہیں تھا، اس میں کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ آیت نمبر 259 ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 260 میں آ جائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ کیف تحیی الموتى، تو زندہ کیسے فرمائے گا؟ قال اولم تؤمن، تو فرمائے کہ کیا ابراہیم تجھے جو ہے وہ نہیں عرض کی کہ بالکل مجھے یقین ہے، بالکل مجھے یقین ہے، لیکن میں جو ہے وہ اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ تو پھر چار پرندوں کو جو ہے وہ لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، اور ہر ایک کا قیمہ جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پر رکھا گیا ناظرین، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم انہیں آواز دو تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ثم ادعوہن، تو آپ نے انہیں آواز دی، یاتینک سایہ، خود بخود ہر ایک کا قیمہ الگ الگ ہوا، ہر ایک کا گوشت الگ ہوا، پھر اس کے بعد پر بھی بنائے گئے، ساری چیزیں ہوئیں، اور وہ اڑتے ہوئے چاروں پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی جو ہے وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے فرمائے گا تو یہاں پر مشاہدہ کروایا۔ تو قرآن کریم میں ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی کہ وہ حیرت کرتے ہیں، لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس کے لیے پہلے بے جان نطفے سے زندہ بے جان نطفے میں جان ڈالنا جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ ناظرین انشاءاللہ بات کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، پھر اگلی آیت نمبر 67 ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ عطیہ نہیں ہے، عین کے نیچے زیر ہے۔ عتیہ۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ جی کہاں سے؟ ملتان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ کرنے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔